بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدی شاہ قطب بن دل رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان چشتیہ قلندریہ کے بڑے عظیم المرتبت اور عظیم الشان بزرگ ہیں۔ آپ کا مدفن اور جائے پیدائش جونپور ہے۔ آپ بڑے قوی النسبت اور کثیر النسبت بزرگ ہیں۔ آپ حضرت شاہ قطب بنائے دل آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا لقب ہے کہ آپ مادرزاد نابینا تھے۔ آپ کی سوانح حیات میں ہے کہ بزرگان اکرام نے لکھا ہے، آپ کے مرید خلفاؤں نے، کہ آپ پر چہرے مبارک پر چشم کے کچھ آثار نہیں تھے، یعنی یہ آنکھوں کا کوئی آثار نہیں تھا، بس صرف گوشت تھا بالکل۔ تو آپ کا مگر یہ حال تھا کہ آپ خود راستہ چل لیتے تھے، اس لیے بنائے دل کہلاتے تھے کہ کوئی بھی شخص آپ کے پاس سے گزرتا تو آپ اس کا نام اور اس کے کپڑوں کی رنگت تک بتاتے تھے کہ یہ اس کا نام فلاں گزرا ہے اور اس کے یہ ایسے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ یہ حال تھا آپ کا، تو اس لیے آپ کو بنائے دل کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، خلیفہ تھے، اور خلیفہ اعظم ہوئے ان کے، اور آپ سے سلسلوں کو بڑی ترویج ہوئی۔ آپ کو مختلف بزرگوں سے نسبت و صحبت رہی۔ آپ کو خاندان فردوسیہ جو ہے حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ فردوسیہ، وہ بھی ہمیں آپ ہی کی نسبت سے ملا ہے۔ سوروردی بہیہ خان سلسلہ، یعنی کہ حضرت بہاؤالدین نقش جو ہیں زکریا ملتانی، ان کا سلسلہ بھی آپ کے ہی وسیلے سے ہمیں تک پہنچا۔ اسی لیے شتاریہ خاندان بھی آپ ہی کے سلسلے سے ہمیں پہنچا کہ آپ کو حضرت عبداللہ شاہ شتار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت اور اجازت بھی دی، اور ان سے ہمیں شتاریہ سلسلہ ملا۔ اسی طریقے سے مداریہ سلسلہ بھی آپ سے ملا۔ آپ کو حضرت شیخ جمال الدین جانمہ جمعہ جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں آپ، یعنی کہ آپ ہی کی نے آپ کو خلافت اور اجازت اپنے سلسلہ مداریہ اور دیوان گان کی خلافت دی۔ وہ دیوان گان کہلاتے ہیں وہ لوگ، تو ان کی نسبت سے دیوان لکھا جاتا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ تو اس سلسلے کی خلافت اور اجازت بھی آپ سے ملی۔ سہروردی قادری اور چشتی قلندری سلسلے کی خلافت آپ کو حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ اسی طرح آپ مختلف سلاسل میں آپ کو حضرت شیخ اجمل بھرانچی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت اور اجازت تھی۔ تو آپ بڑے کثیر جو ہے سلاسل سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کی نسبت بڑی قوی تھی، یعنی کہ جو شخص آپ کی خدمت میں آتا آپ اس کو مرتبہ ولایت تک پہنچا دیتے۔ آپ کی بے شمار کرامات بھی اس علاقے میں جو ہے آپ سے صادر ہوئیں، اور مشہور کرامت ہیں وہاں پر اب آپ کی بہت زیادہ، کہ آپ سے بہت زیادہ کرامتیں صادر ہوئیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی بڑی کبھی نسبت رہی ہمارے سلسلے میں، اور آپ اس سلسلے کے سرخیل بزرگ ہیں۔
اور بے شمار لوگ آپ سے مستفیض ہوئے، اور بہت لوگوں نے، اور بالخصوص آپ کی وجہ سے اس سلسلے میں لوگوں نے داخل ہونے کو اپنے لیے فخر سمجھا۔ آپ کے پاس جو بھی آپ کی خدمت میں آتا، آپ کے سلسلے میں داخل ہوتا، تو آپ اس کو جب تک اس پہ توجہ رکھتے جب تک وہ مرتبہ کمال پہ نہیں پہنچ جاتا۔ تو آپ سے بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا اور مستفیض ہوئے، اور آپ سے بڑی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں، اور بہت لوگ جو تھے وہ آپ سے مستفیض ہوئے، اور ان کے ذریعے بہت زیادہ اسلام کی ترویج بھی ہوئی۔ جونپور کے علاقے میں ہندوؤں کا بہت زور تھا، آپ کی وجہ سے جو ہے وہاں پر اسلام پھیلا، اور بہت لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اور آج وہاں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہاں پر، اور آپ کی وجہ سے وہاں بے شمار بزرگ ہوئے۔ جونپور مشہور ہوا آپ کے نام سے وہ علاقہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بزرگوں کی تربتوں پہ کروڑا کروڑ مارو تجلیات کی بارش کا نزول کرے۔ میاں حضور، کوئی وظیفہ، کوئی عمل جو آپ کی خاص فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے؟ حضرت شاہ قطب بینایت رحمۃ اللہ علیہ اکثر آیت کتب شمالی اور جنوبی کا حکم دیتے تھے کہ ان دو آیتوں کو پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ ویسے عام طور پر جو آپ کے ہاں رائج ہے ذکر، وہ ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اور ایسا عمل ہے کہ جو بھی شخص اس عمل کو پکڑتا ہے اور اس پہ مدامت کرتا ہے تو وہ اپنی مراد کو پاتا ہے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے دنیاوی حاجتوں کے لیے، مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور خاص طور پہ ایسی پریشانیوں کے لیے کہ جس سے نجات کی راہ نہ مل رہی ہو۔ اگر اس پریشانی میں اس وظیفے کو پڑھا جائے تو بالکل اس سے نجات کی راہ بھی ملتی ہے اور کامیابی اور کامرانی بھی ملتی ہے۔ تو اس وظیفے کی تعداد جو ہے وہ کوئی بھی اگر شخص کرنا چاہے کم سے کم 313 مرتبہ اس وظیفے کو اپنے ورد میں رکھے، اور اگر کوئی اتنا نہ کر سکتا ہو تو ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو 21 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو اس وظیفے کے ہیں۔ میاں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اکثر جو ہے بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص جو ہے ان لوگوں کے لیے جو سلوک کی راہ کو طے کرتے ہیں، تو طبیعت کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ یا طیش یا جلال کی کیفیت جن لوگوں کے اندر رہتی ہے، تو ان لوگوں کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے اندر جو ہے تحمل پیدا ہو یا صبر پیدا ہو یا کسی بات کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو؟ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وظیفے کے حوالے سے، یا پھر کوئی ایسا جو سلف صالحین کے جو بزرگان دین صوفیہ کرام کا طریقہ رہا ہے اس عمل کو کرنے سے اس کے اندر جو ہے وہ تحمل پیدا ہو انسان کے اندر؟ اصل میں اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو غصے والی صورت ہے کہ آدمی ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اور ایک جلال کی صورت ہے۔ اب جلال کی صورت تو اس صورت میں صحیح ہے اور بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف چل رہا ہے یا اللہ رسول کے حکم کے خلاف عدولی کر رہا ہے، اور تو اس وقت کسی کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو بہتر ہے۔ لیکن اگر اپنے امور معاملات میں یا اپنی انا کے لیے غصہ آتا ہے اس کو، یا کسی نے اس کی حکم عدولی کر دی اور اس کو غصہ آ گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئی نا سمجھ جی بات؟
اصل فقیر آدمی جو ہوتا ہے جو اس راستے میں قدم رکھتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ختم ہی کرنا جو جس چیز کا ہے نام ہے وہ انا ہے. اس راستے میں بڑا متحمل مزاج آدمی ہو، حلیم طبع ہو، شفیق ہو تو کامیاب ہوتا ہے. اگر اس کے برخلاف ہے اور اس مخالف ہے اس کا کہ غصہ بار بار آتا ہے، اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے، اپنے حکم کو حکم مانتا ہے کہ میرا حکم جو ہے وہ فوراً چلے اور فوراً اس پہ عمل ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفس پرست ہوتے ہیں، لہذا ان کا اس راستے میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اللہ متحمل مزاج لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب رسول گزرے ہیں. آپ کی طبیعت میں بے حد جلال تھا، اور وہ جلال تجلیات الہی کی وجہ سے تھا. کہ آپ کلیم تھے اور آپ پہ تجلیات ہوا کرتی تھی، تو آپ کے مزاج میں جلال تھا. پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی جب ان کو فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے تو کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ اپنی آواز کو دھیما اور لہجے کو نرم رکھیے گا. کیوں کہ نرم لہجہ لوگوں کے دل پر اثر کرتا ہے. سبحان اللہ. اب ایسے نبی اور رسول کو اللہ ہدایت فرما رہا ہے کہ جن میں جلال اللہ کی تجلیات کا ہے. تو نرم لہجہ اور دھیما اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اس راستے میں وہی لوگ آتے ہیں جو متحمل ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو غصے کو ختم کرنے کے لیے ہی ملامت اختیار کی جاتی ہے. تکبر غصہ. ہاں، جب کسی شخص میں غصہ یا تکبر یا انا زیادہ ہوتی ہے تو بزرگان کرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی اصلاح کے لیے اس کو ملامات میں ڈالتے ہیں اور ملامتی طریقہ اختیار کراتے ہیں تاکہ اس کی نفس کی اصلاح ہو جائے، اور اس کا نفس جو ہے ملامت کی وجہ سے نرم اور متحمل ہو جائے. تو اس لیے ملامت اختیار کی جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اس راستے میں آنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم زیر ہونے جا رہے ہیں، زبر ہونے نہیں. یعنی کہ نفس کو زیر کرنا ہے، اور غصہ، تکبر، حسد، اچھا جس میں غصہ ہوگا اس میں تکبر ہوگا، جس میں تکبر ہوگا اس میں انا ہوگی، جس میں انا ہوگی اس میں